أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين معزز ناظرین کرام، آج اتوار کا دن ہے اور معمول کے مطابق تفسیر قرآن جاری ہے۔ بہت ہی اہم مسئلہ ایاک نعبد میں عبادت کا اور ایاک نستعین میں استعانت کا، مدد چاہنے کا بڑا اہم مسئلہ سماعت فرمائیں۔ معزز ناظرین کرام، بہت سے اسکالرز کو یوٹیوب میں اور ان کے تحریرات کو گوگل پہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، ایسے باہر کتابوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کافی کوشش کی بڑے بڑے اسکالرز کو، عربی اور عجمی دونوں کو سنا اس مسئلے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، لیکن اکثر و بیشتر ایاک نعبد اور ایاک نستعین آیت اپنی جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور آیات کی طرف چلے جاتے ہیں، جس سے مسئلے میں خلط آ جاتا ہے، خلط مبحث ہو جاتا ہے۔ سننے والے کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیات کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ اور آیاتوں کا سہارا لے لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا خیر آبادی سلسلہ جو ہے، بندیالوی سلسلہ، ان کو ایک فضل اور کمال حاصل ہے کہ وہ اپنے فنون جو ہے عربی، جو ہمارے نصاب میں داخل فنون ہیں، یہ تو قرآن و حدیث کے حل کے لیے ہم پڑھتے ہیں، انہی کے روشنی میں الحمدللہ علمی انداز سے مسائل کا حل لاتے ہیں۔ یہ ہمارے خیر آبادی سلسلہ، بندیالوی سلسلے کو ایک شرف اور فضل اور کمال حاصل۔ آئیے معزز ناظرین کرام، اس مسئلے میں میری کوشش یہ ہوگی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ بحث کر لوں اور آیات کا میں سہارا نہ لوں، تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ عبادت کیا ہے اور استعانت کیا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، سب سے پہلے ایک چیز یہ جان لیں، اہل علم لوگوں کے لیے ایک علمی نکتہ ہے جس سے مسئلہ حل ہوگا، وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ ایک ہے ایاک نعبد۔ اب ایاک جو ہے یہ مفعول بھی ہے، جسے ہم آبجیکٹ کہتے ہیں، اور نعبد فعل اور ورب ہے، اور یہ عربی قانون ہے کہ جب مفعول بھی یعنی معمول آبجیکٹ یہ فعل اور ورب سے پہلے آ جائے، یہ عربی قانون ہے، جب آبجیکٹ مفعول بھی یہ فعل اور ورب سے پہلے آ جائے تو یہ حصر اور تخصیص کا معنی دیتا ہے، یفید الحصر والقصر والاختصاص۔ تو ایاک مقدم ہے، پہلے ہے، آبجیکٹ ہے، مفعول بھی ہے، نعبد بعد میں فعل ہے، ورب ہے، یہ حصر کا فائدہ دے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اختصاص اور تخصیص کا فائدہ دے رہا ہے کہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں ہم۔ لہذا آیت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے کہ عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے، جو کسی غیر کی عبادت کرے گا مشرک ہو جائے گا۔ لیکن اب قابل توجہ بات یہ ہے، عبادت کا معنی کیا ہے؟ یہ بہت توجہ کی بات ہے۔ میرے سامنے معتبر تفسیر ہے، تفسیر بیضاوی، معتبر تفسیر ہے، امام کی لکھی ہوئی ہے اور ہمارے درس نظامی کے نصاب میں داخل ہے۔ وہ عبادت کا معنی کر رہے ہیں، ذرا توجہ سے سنیں۔ فرمایا والعبادت اقصى غایت الخضوع والتذلل۔ پھر پڑھ رہا ہوں، والعبادت
اقصى غایت الخضوع والتذلل، فرماتے ہیں اب یہ عبارت سب دیکھ رہے ہیں، سب علماء دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو اپنی زبان میں تعبیر کرنا، اس سے سمجھانا کسی کو، اس کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ عاجزی کی، تذلل کی، تعظیم کی آخری ڈگری جو ہے، اقصی غایت، آخری ڈگری کا نام عبادت ہے۔ اب عاجزی میں، تعظیم میں آخری ڈگری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی ذات کو معبود سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا، یہ غایت آخری ڈگری ہے۔ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایسے کہو کسی ذات کو قدیم جان کر کہ ہمیشہ سے ہے، ازلی اور ابدی ذات ہے، یا ایسا کہہ دیں کسی ذات کو جمیع قیودات سے بالاتر مان کے، وہ زمانے کا محتاج نہیں، مکان کا محتاج نہیں، ہمارے جیسے جسم کا محتاج نہیں، جمیع قیودات سے پاک ذات ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ وہی اپنی بات کی طرف آؤں گا، جو جمیع قیودات سے پاک ہوتا ہے، جو قدیم ذات ہوتا ہے، ہمیشہ سے ازلی اور ابدی ہوتا ہے، وہ معبود ہی ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ معبود سمجھ کر کسی کے سامنے عاجزی کرنا، تعظیم کرنا، یہ عبادت ہے۔ یہ میں نے تفسیر بیضاوی کا حوالہ دیا۔ تو کیا مطلب ہے؟ حصر عبادت کا ہے، قابل توجہ بات ہے، میں آیت سے آگے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ حصر عبادت کا ہے، ایاک نعبد میں عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو عبادت کی تخصیص ہے، تعظیم کی تخصیص نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہر عبادت تعظیم ہے، لیکن ہر تعظیم عبادت نہیں ہے، کیونکہ عبادت، وہ عبادت جو ہے تعظیم کی آخری ڈگری ہے، اقصی غایت الخضوع والتذلل، عاجزی کی آخری ڈگری ہے۔ اگر نفس تعظیم ہو، نفس عاجزی ہو، آخری ڈگری نہ ہو، مطلب کیا؟ کسی کو ہم قدیم نہ سمجھیں، کسی ذات کو ہم معبود نہ سمجھیں، اور نفس تعظیم ان کے سامنے کریں، تو وہ عبادت نہیں ہے۔ اور آیت کریمہ میں حصر عبادت کی ہے، تعظیم کی نہیں ہے، نفس عاجزی کی نہیں ہے، نفس خضوع اور تذلل کی نہیں ہے، غایت تذلل کی ہے، غایت تعظیم کی ہے، غایت خضوع کی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ معبود سمجھ کر کسی کے سامنے تعظیم کرنا۔ تو اب مسئلہ صاف ہے، اگر کوئی کسی کو اللہ کے سوا قدیم جانتا ہے، ازلی اور ابدی جانتا ہے، معبود سمجھ کے اس کے سامنے تعظیم کر رہا ہے، یقیناً مشرک ہے۔ لیکن ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ آیت میں عبادت کی تخصیص ہے، تعظیم کی نہیں ہے۔ اور عبادت میں نے بتایا اس کا ایک خاص مفہوم ہے، ہر تعظیم کو، ہر عاجزی کو عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ عبادت کیا؟ پھر کہہ رہا ہوں تفسیر بیضاوی کی روشنی میں، اقصی غایت الخضوع والتذلل، آخری ڈگری تعظیم میں، آخری ڈگری عاجزی کی، انتہا کو حد کراس کرنا، جس کے کوئی حدود نہ ہو، وہی کیا ہے؟ معبود سمجھ کے، قدیم سمجھ کے، تمام قیودات سے بالاتر سمجھ کے کسی ذات کو اس کے سامنے تعظیم اور عاجزی کرنا عبادت ہے۔ اگر یہ اس عبادت میں، اسی تعظیم میں کوئی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، کسی دوسرے کو بھی معبود سمجھتا ہے، اس کے سامنے تعظیم کر رہا ہے، اس کو قدیم سمجھ رہا ہے، ازلی اور ابدی سمجھ رہا ہے، اس کے سامنے تعظیم کر رہا ہے، آج یقیناً مشرک ہے۔ لیکن اگر اس کو حادث سمجھتا ہے، اس کو بندہ سمجھتا ہے، اس کو معبود نہیں سمجھتا، اور پھر تعظیم کر رہا ہے، وہ ایاک نعبد میں داخل نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد میں حصر عبادت کی ہے۔ امید ہے کہ آپ عبادت کے معنی کو سمجھے ہوں گے۔ اسی طرح ایاک نستعین میں آئیں۔ ایاک نستعین میں معزز ناظرین کرام بھی اسی طرح مسئلہ ہے، استعانت کا حصر ہے۔ استعانت کا حصر ہے
تو اب یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ مددگار اللہ ہی کی ذات ہے، تو اس استعانت سے نستعین سے یہاں پہ بھی اسی طرح ایاکا آبجیکٹ اور مفعول بھی مقدم ہے، ورب نستعین سے پہلے ہے، تو یہاں پہ بھی حصر کا فائدہ دے رہا ہے کہ مستعان استعانت اللہ ہی کی صفت ہے۔ لیکن اب کون سی استعانت؟ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑے اسکالروں کو میں نے سنا، بڑے سنجیدہ اسکالرز ہیں، لیکن اس مفہوم تک پہنچے بغیر وہ جو وضاحت کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں انجانے میں۔ وہ یہ سمجھ رہے کہ میں تحقیق کر رہا ہوں، لیکن قرآن فرماتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، آئے وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے۔ قرآن میں تدبر کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، گہری سوچ کی ضرورت ہے۔ ایک آیت لوگوں کے سامنے لا رہے، اس کی حقیقی تفسیر لاؤ، لوگوں میں فتنہ برپا نہ کرو۔ مسلمانوں کو وحدت کی ضرورت ہے، اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، اور ہم آیت کی غلط تفسیر بیان کے لوگوں میں تفرقہ بازی پیدا کر رہے ہیں، قرآن کے اس عظیم مفہوم کو تبدیل کر رہے ہیں۔ تو معزز ناظرین کا نام سنیں، میرے سامنے شرح العقائد ہے، میں نے حوالہ دیا۔ الحمدللہ خیر آبادی بندیالوی سلسلے کا یہ کمال ہے کہ وہ اپنے فنونی کتابوں سے جو ہر آیت کے ساتھ ریلیٹڈ، جس فن کے ساتھ آیت ریلیٹڈ ہو اسی فن کا وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ چونکہ علم الکلام کا مسئلہ ہے، ایاک نستعین عقیدے کا مسئلہ ہے، تو میرے سامنے نبراس شرح العقائد ہے، اور شرح العقائد ہماری معتبر کتاب ہے۔ وہ لب لباب قرآن و حدیث کا ذکر کرتے ہیں، اس کو غور سے سنیں کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ أَوْصَافَهُ تَعَالَى مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ اجل واعلی مما فی المخلوقات بحیث لا مناسبت بینہما۔ بڑی تحقیق سے بات کر دی ہے، قرآن و حدیث کا لب لباب بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ کی جو اوصاف ہیں، کیا علم ہے، قدرت ہے، وغیر ذالک، اس کے علاوہ اور اوصاف بھی ہیں، جیسے ہم یہی استعانت لے لیں گے، ایاک نستعین والی استعانت بھی اللہ کی صفت ہے۔ فرمایا اجل و اعلی مما فی المخلوقات، اللہ کی یہ صفت علم، اوصاف، قدرت، استعانت، یہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اجل ہے، بڑے ہیں یہ اوصاف، مما ان اوصاف سے فی المخلوقات جو مخلوقات میں ہیں۔ شرح العقائد ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ مما فی المخلوقات میں، کہ یہ علم، یہ قدرت، یہ استعانت مخلوق میں بھی ہے۔ تو آپ کیسے کہہ رہے کہ تم مخلوق کو شریک کہہ رہے ہو؟ مخلوق میں بھی یہ اوصاف ہیں، خالق میں بھی یہ اوصاف ہیں، لیکن فرمایا ہیں دونوں میں، لیکن لا مناسبت بینہما، دونوں کے اندر کوئی مناسبت نہیں ہے، دونوں جدا جدا ہیں، حقیقتیں ان کی جدا جدا ہیں۔ اور پھر نبراس نے مزید وضاحت کر دی، لا مناسبت بین اوصاف الواجب تعالی و اوصاف مخلوقاتہ، کہ مخلوق اور اللہ کے اوصاف میں بالکل کوئی مناسبت نہیں ہے، دونوں جدا جدا اوصاف ہیں۔ علم ادھر بھی ہے، علم ادھر بھی ہے، قدرت ادھر بھی ہے، قدرت ادھر بھی ہے، استعانت ادھر بھی ہے، استعانت ادھر بھی ہے، لیکن لا مناسبت بینہما، کوئی مناسبت نہیں ہے، جدا جدا حقائق ہیں۔ اور پھر فرمایا نبراس نے بڑی اچھی بات کر دی، حتی قیل ان الاشتراک لفظی، صرف اشتراک لفظی ہے، لفظ ایک ہونے کی وجہ سے کہ اس کو بھی ہم عالم کہہ رہے ہیں، مخلوق کو بھی عالم کہہ رہے ہیں، اسے بھی مددگار کہہ رہے ہیں، اسے بھی مددگار کہہ رہے ہیں، لفظی اشتراک کی وجہ سے تم لوگوں کو اسلام سے نکال رہے ہو، اس کو مشرک کہہ رہے ہو، حقائق تم جانتے نہیں ہو۔ اب دیکھیں مزید وضاحت، صفات دونوں میں ہیں، شرح العقائد کہہ رہا ہے، لیکن مناسبت نہیں ہے۔ کیسے مناسبت نہیں ہے؟ بڑی عجیب وضاحت، لا مناسبت بینہما۔ شرح العقائد میں فرماتے ہیں قال فی البدایہ، امام الزاہد نور الدین احمد بن محمود البخاری، بہت بڑے امام گزرے ہیں، شرح العقائد والے حضرت ان کا بدایہ کا قول نقل کر رہے ہیں کہ لا مناسبت بینہما، دونوں کے اندر کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ سنیں جی، فرما رہے ان العلم، ایک صفت علم کو لیا،
آپ علم لیں، قدرت لیں، استعانت لیں، صفات ہے نا، مخلوق میں بھی ہیں، خالق میں بھی ہیں۔ شرح العقائد سے عرض کر رہا ہوں، فرمائے ان العلم، امام زاہد نور الدین احمد بن محمود البخاری بدایہ میں کیا فرماتے ہیں؟ ان العلم منا موجود وعرض وعلم محدث وجائز الوجود ومتجدد فی کل زمان۔ فرمایا علم ہم مخلوق کی بھی صفت ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ موجود ہے، عارض ہے، علم محدث ہے، حادث ہے۔ کیا مطلب؟ مخلوق کے پاس جو صفت ہے، چاہے علم ہے، چاہے استعانت ہے، چاہے قدرت ہے، وہ ایک وقت میں نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا ہے۔ جو عدم سے نیز سے ہست میں آئے، جو پہلے نہ ہو بعد میں اسے دیا گیا، اور اس سے صفت کو حادث کہتے ہیں۔ تو فرمائے مخلوق کے پاس علم حادث ہے اور جائز الوجود ہے، وجود اس کا جائز ہے، متجدد فی کل زمان ہے، ہر زمانے میں تجدد ہے، وہ تبدیل ہو سکتا ہے، تجدد کو قبول کر رہا ہے، ہر زمانے میں اس پہ تبدیلی آ سکتی ہے مخلوق کے پاس جو صفت ہے۔ لیکن فرمائے توجہ سے سنیں، فَلَوْ أَثْبَتْنَا الْعِلْمَ صِفَةً لِلَّهِ تَعَالَى، ہاں اگر ہم علم اللہ کے لیے ثابت کریں، صرف علم نہیں، استعانت کا بھی یہی حال ہے، قدرت کا بھی یہی حال ہے، حیات کا بھی یہی حال ہے، ایک مکمل قانون اور ضابطہ شرح العقائد دے رہا ہے۔ البدایہ کا حضرت مکمل ضابطہ اور قانون دے رہا ہے۔ فرمایا اگر ہم اللہ کے لیے صفت علم ثابت کر لیں، لَكَانَ مَوْجُودًا وَصِفَةً وَقَدِيمًا، وہ بھی موجود ہے لیکن حادث نہیں ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، عدم سے وجود میں نہیں آیا، مسبوق بالعدم نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ وواجب الوجود، جائز الوجود نہیں ہے، اللہ کی صفت واجب الوجود ہے۔ اور پھر فرمایا متجدد فی کل زمان بھی نہیں ہے، ہر زمانے میں اس پہ تبدیلی بھی نہیں آتی۔ فرمایا ودائما من الازل الی الابد، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ فرق جان گئے ہو، لا مناسبت بینہما۔ پھر فرمایا آخر پہ فلا یماثل علم الخلق بوجہ من الوجوہ، اے اللہ کا علم، صرف علم نہیں نا، اللہ کی استعانت، اللہ کی قدرت، مخلوق کی استعانت اور قدرت سے کسی ایک وجہ میں بھی مماثل اور برابر نہیں ہے۔ وہ حادث ہے، یہ قدیم ہے، وہ جائز الوجود ہے، یہ واجب الوجود ہے، وہ متجدد فی کل زمان ہے، اور یہ دائما من الازل الی الابد ہے، ایک مناسبت بھی نہیں ہے۔ تو پھر جب کوئی مناسبت نہیں ہے تو پھر اس کو شرک قرار دینا۔ ہم اللہ کے لیے جو صفات مانتے ہیں وہ مخلوق کے لیے نہیں مانتے، اور جو شرح العقائد کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جو مخلوق کے لیے مانتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں مانتے۔ فرق ہے، مماثلت نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے۔ تو اپنی بات کی طرف آتا ہوں، ایاک نستعین میں بھی استعانت کی تخصیص ہے، قصر حصر استعانت کی ہے۔ اب استعانت ایاک میں، ایاک سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اب ذات قدیم ہے، ذات واجب الوجود ہے، ذات دائما من الازل الی الابد ہے، تو پھر صفت بھی اسی طرح ہوگی، قدیم صفت ہوگی۔ تو مطلب کیا ہے آیت کریمہ کا؟ اور یہ بھی شرح العقائد کا قانون ہے، اما فی نفسها فہی ممکنہ ولا استحالت فی قدم الممکن اذا کان قائما بذات القدیم۔ شرح العقائد اور جگہ پہ یہ درس بھی دے رہا ہے کہ اگر ذات قدیم ہو تو اس کی صفات بھی قدیم ہوں گی۔ تو ایاک نستعین کا کیا مفہوم ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ مستعان قدیم تو ہے، کوئی اور نہیں ہے، مستعان ذاتی تو ہے، کوئی اور نہیں ہے، مستعان ازلی اور ابدی تو ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں، جو مخلوق میں سے کسی کو مددگار مانے اور کہے کہ وہ بھی قدیم ہے، والعیاذ باللہ،
وہ بھی ازلی اور ابدی ہے، وہ بھی واجب الوجود ہے، تو پھر مشرک ہو گیا. کیونکہ ایاک نستعین میں استعانت کی حصر ہے. استعانت حادث جو ہے اس کا یہاں پہ کوئی تذکرہ نہیں ہے. استعانت جائز الوجود کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. استعانت متجدد فی کل زمان کا ایاک نستعین میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو جس استعانت کی حصر ہے، جس استعانت کی تخصیص ہے، وہ یہ ہے کہ مستعان قدیم تو ہے، مستعان ذاتی تو ہے. اب اگر کوئی شخص مخلوق میں سے کسی کو مستعان قدیم جانتا ہے، مستعان ذاتی جانتا ہے، وہ مشرک ہے. لیکن ہم ہرگز ایسا نہیں کہتے. مستعان قدیم ایک ذات ہے، مددگار قدیم ایک ذات ہے، مددگار ذاتی ایک ذات ہے. جو اللہ کے ماں سوا مخلوق میں مددگاری کی صفت ہے وہ مستعان قدیم نہیں ہے، وہ حادث ہیں. ایک وقت میں نہیں تب بعد میں اللہ نے دی ہیں. وہ متجدد فی کل زمان ہے، اس کی استعانت کی طاقت ہر وقت تبدیل ہوتی ہے، تجدد کا شکار ہے. تو معزز ناظرین کرام، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق میں نے کوشش کی کہ اسی آیت تک محدود رہوں، کسی دوسری جگہ کا سہارا نہ لوں، تاکہ آپ لوگوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر سمجھ آئے. امید ہے آپ لوگ توجہ سے سنیں گے اور تقابلی جائزہ کریں. میں نے بتایا ہر مکتب فکر کے علماء کی ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ تقریر موجود ہے، تحریر بھی موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں. تقابلی جائزہ کریں، لیکن پہلے خود سمجھیں. اگر خود سمجھیں گے تو آپ جب بھی کسی کو سنیں گے بندہ محسوس کرتے دیکھو غلطی کر رہا ہے. ایاک نعبد کو اس کو عبادت کی سمجھ نہیں ہے، اس لیے ہر تعظیم کو شرک کہہ رہا ہے. اسے عبادت کے مفہوم کا علم ہی نہیں ہے. اور تفسیروں میں تفسیر بیضاوی میں نے بتا دی، لیکن اس تفسیر بیضاوی کی عبارت کو تو سمجھے. یہ نہ کہو عوام کہ وہ تفسیر بیضاوی نہیں پڑھ رہے، بہت اچھے خاص علماء پڑھ رہے ہیں، لیکن سمجھ تک بات ہوتی ہے. ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. تو عرض میری یہ ہے کہ عبادت کیوں انہیں سمجھ نہیں، اس لیے ہر تعظیم کو شرک کہہ رہے ہیں. عبادت خاص تعظیم ہے. میں نے تفسیر بیضاوی کا حوالہ دیا، خوب اس پہ روشنی ڈالی. عبادت اللہ کا خاصہ ہے. اور استعانت ایاک نستعین میں استعانت قدیم، استعانت ذاتی، استعانت واجب الوجود، استعانت دائمی ازلی اور ابدی، یہ اللہ کا خاصہ ہے. کوئی دوسرا ایاک نستعین میں یہ عقیدہ رکھے یقیناً وہ مشرک ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یوٹیوب چینل سے وابستہ رہیے، دوست احباب کے ساتھ اس درس کو ضرور شیئر کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.